السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ویکینڈ ہے اور سوچا بیٹھوں بات کروں، بچے ابھی سو رہے ہیں۔ آج جو میرے ذہن میں موضوع میں سوچ رہی تھی کہ اب میں آپ سے کیا بات کروں، کس موضوع پہ بات کروں۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہمارے معاشرے میں صرف پاکستان میں ایسا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سی ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کبھی کوئی ایکسٹرا میڈیسن ہو گئی، کوئی جوتا، کوئی جولری، کوئی سوٹ کوئی یوز نہیں کرتے، تو ہم نا ایک دوسرے سے مطلب ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں، جیسے کسی بہن کو دے دیا، کسی فرینڈ کو دے دیا، یا کسی اس کو دے دیا۔ تو جب وہ بندہ وہ ہم چیز یوز نہیں کر رہے ہوتے، مطلب ہمارے پاس چیز ہوتی ہے لیکن ہم یوز نہیں کر رہے ہوتے، لیکن جب وہ اگلا بندہ یوز کرتا ہے نا تو ہماری تو جان پہ ہی بن جاتی ہے۔ میں نے یہ اتنی دفعہ نوٹس کیا ہے کہ جب ہم کسی کو چیز دیتے ہیں نا تو کہتے ہیں دیکھیا میں دیتی سی کتنی اچھی لگ رہی، کوئی تعریف کر دے گا تو کہے گا میں نے دی تھی، کوئی کہہ دے گا تو یہ سوٹ تمہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے، تو وہ اس کی بےزتی مطلب لوگوں کو خیال نہیں آتا کہ آپ نے تو نیکی کی تھی، اگر وہ یوز کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں۔ لیکن ہمارے بیچ میں، ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں یہ تو میں نے دیا تھا، حالانکہ ہم نے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ اگلے کو دے دیں، وہ استعمال کر لیں۔ بڑی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کوئی بھی چیز آپ کے پاس ایکسٹرا پڑی ہوتی ہے، اس وقت موڈ کیا، اول تو ہم کوئی دیتے نہیں، سالوں پڑی رہے ہمارے پاس چیزیں، ہم نے کبھی کسی کو زحمت نہیں کی کہ یہ چیز کسی کو دے دیں، کوئی استعمال کر لے۔ لیکن جب کوئی استعمال کرتا ہے اور اس کا بینیفٹ ہمیں نظر آتا ہے تو ہماری تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو میں نے دیا تھا، اس کو دیکھا، اس کو یہ ہو گیا، اس کو فائدہ ہو گیا، پھر بندہ سوچتا کہ نہیں آئندہ میں نے نہیں دینی۔ حالانکہ یہ ایک صدقہ جاریہ، اگر آپ کسی کو کوئی چیز اپنے پاس ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے اور آپ کسی کو دے دیتے ہیں، اس کو بینیفٹ ہوتا ہے، تو وہ ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ میں بڑے ایسے لوگوں کو دیکھتی ہوں جب وہ ایسی حرکت کرتے ہیں تو سچی بڑی افسوس ہوتا ہے، جبکہ وہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے اور اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ کوئی چیز ان کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تو یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ ہے کہ ہم جب کسی کو دیتے ہیں اور 10 دفعہ جتاتے ہیں کہ میں نے دی تھی نا، دیکھو میں نے دی تھی نا آج یہ، اگر کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، اس کے حالات اچھے ہو گئے ہیں، تو وہ بندہ کہتا رہتا میں کیونکہ ایکچولی میں چند دن پہلے کسی سے یہ بات سن رہی تھی کہ اس نے کہا ہاں میں نے اس کو دی تھی، دیکھو اس نے یہ کر دی۔ ایسے نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی تو آپ نے آگے دی، اس نے یوز کی، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا، وہ آپ کی آخرت کی زندگی کے لیے ایک بن جاتا ہے صدقہ جاریہ۔ ایک پتہ جو ایک سگڑ خاتون ہوتی ہے نا، وہ ہماری امی کہتی ہوتی تھی جب کتا بھی کہیں بیٹھتا ہے نا تو دم مار کے بیٹھتا ہے، یعنی جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے۔ جو سگڑ ہاؤس وائف ہوتی ہے نا، اس کی عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماحول کو کس طرح خوبصورت بنا کے رہتی ہے۔ اور ہمارے ویسے ہی مذہب میں صفائی نصف ایمان ہے، کوشش ہر عورت کو یہ کرنی چاہیے۔ میں دیکھتی ہوں بڑی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں شوق نہیں ہے گھر بنانے کا، یا بڑے لوگ چیزیں نہیں گھر میں رکھتے کہ ہمیں جھاڑ پونچھ کرنی پڑے گی۔ مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے اس بات سے کہ یہ کیا لاجک ہے کہ جھاڑ پونچھ کرنی پڑے گی، کوئی چیز نہیں رکھنی، ایکسٹرا کام بڑھ جائے گا۔ کیونکہ وہ سوچ آپ کی جیسی ہوتی ہے نا تو آپ کے ساتھ ویسا ہی کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اپنی سوچ کو تھوڑا لبرل رکھنا چاہیے خواتین کو خاص طور پہ، اور اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھتی ہوں لوگوں نے پیٹیاں بھر کے پیٹیاں، گھروں میں اتنی پیٹیاں ہیں لوگوں کے، اور سالوں سے چیزیں وہاں رکی ہوئی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ پیٹیوں میں، ٹھیک ہے آپ کے پاس ایکسٹرا چیزیں ہیں، آپ ان کو ایسی چیزیں جو آپ اپنے بچوں کے لیے یا
لیکن میرا یقین کریں، میرا ایمان یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بچے کے لیے چیز کوئی بنانی ہے یا کچھ رکھنی ہے، جب اس کی قسمت میں لکھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی ایسی مدد کرے گا۔ اور یہ حقیقت کیا ہے، یہ ہمارے مذہب کا ایک حصہ ہے، ہمارے قرآن پاک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ پہ بھروسہ رکھو۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کو یقین رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اللہ ہے۔ جب اللہ ہے تو پھر اللہ تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر کیوں ہم اس فکر میں رہتے ہیں کہ جب شادی ہوگی تو کیا۔ اور آپ دیکھیں، میں بڑے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا جنہوں نے ساری زندگی سنبھال کے چیزیں رکھی، لیکن ان کے یقین کریں کام نہیں آئی۔ اگر آپ چیزوں کو استعمال کریں گے، ان کو یوز کریں گے، تو وہ اس کی لائف بھی مجھے لگتا ہے بڑھ جاتی ہے، وہ ایک سے دوسرے سے تیسرے کے پاس جاتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک سمپل سی میں بتاتی ہوں، ایک مجھے بات ایک دم یاد آئی ہے کہ میرا بھائی دبئی میں رہتا تھا، اور وہ نا جب بھی آتا تھا، ہم چھوٹے تھے، بہت چھوٹا تھا، 18 سال کا تھا جب وہ چلا گیا تھا۔ تو ہمارے ابو کو، بہن بھائیوں کو، امی کو گھر کا بڑا شوق تھا، ٹھیک ہے، بنانے کا، مطلب چیزیں نئی لانے کا۔ ہم بہن بھائیوں میں بھی سب میں ایسا ہے۔ تو بھائی نا نئی چیزیں لایا کرتا تھا، تو امی سنبھالتی تھی، مطلب جو ایسی چیز جو یونیک سی ہوتی تھی، تو امی نے نا، بچیاں ظاہر ہے جوان تھی، امی رکھتی، ہمارے لیے لاتا تھا کہ یہ بہنوں کے لیے آپ رکھ لیں۔ تو نا ایک وہ بیڈ شیٹ لے کے آیا تھا، بڑی خوبصورت، اتنی موٹی اس کا تھا، اور وہ اس کا ٹیکسچر تھا اوپر۔ تو وہ پہلے امی نے رکھی میری بڑی بہن کے لیے، ٹھیک ہے، اس کی شادی امریکہ میں ہوئی، اس نے کوئی جہیز نہیں لیا۔ اچھا، اس کے بعد امی نے رکھی میرے لیے۔ تو میرے سے پہلے اتفاق سے میرے سے جو چھوٹی بہن تھی، اس کی شادی قرار پا گئی، لیکن کسی وجوہات کی بنا پہ وہ سلسلہ ختم ہوا، تو مجھے انہوں نے کر دیا آگے، تو میری شادی کر دی۔ اچھا، وہ میرے ساتھ گئی، پھر جب وہ چادر میرے ساتھ گئی، پھر کسی اور بہن کی شادی آئی، تو میں نے امی کو کچھ گفٹس دیے، جس میں وہ چادر تھی، وہ میں نے امی کو، بیڈ شیٹ تھی ڈبل بیڈ کی، بڑی ایکسپینسو، اور بالکل پیور وائٹ اس کا کلر تھا، وہ وہاں چلی گئی۔ اچھا، اس کے بعد پھر کچھ ہوا، تو وہ ٹرانسفر ہوتے ہماری ٹوئنز بہنوں میں چلی گئی۔ وہ بڑی ایکسپینسو تھی، اور ہم اس کو نا ایز اے گفٹ اس کو آگے کرتے رہے سارے۔ اچھا نہ، مجھے بڑے سال بعد مجھے یاد آیا، میں نے کسی سے بہنوں میں سے جب پوچھا کہ وہ چادر، تو یہ مجھے اسی بات سے میں بات یاد کر رہی ہوں کہ اس کو میں نے کہا وہ میرے پاس، اچھا نہیں، میں بازار گئی اور اتفاق دیکھیں مجھے سیم ٹو سیم مجھے وہ ایک بیڈ شیٹ ملی، تو میں نے بچھائی، اور مجھے بار بار اس پہ نا فلکچویٹ ہو کے یہ چادر، میں نے وہ والی چادر ہے جو مجھے امی نے دی، بھائی لایا تھا، امی نے دی تھی، اور پھر ٹرانسفر ہوتی چلی گئی۔ تو میں اپنی بہن سے پوچھ رہی تھی کہ تمہارے پاس وہ چادر ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا دیکھو، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہی چادر، وہی ڈیزائن مطلب مجھے دے دیا، اب اتنے سالوں بعد، میرا خیال ہے 35 سال بعد، مجھے سیم ٹوز، اور وہ مجھے چادر بڑی پسند تھی، بیڈ شیٹ بہت پسند تھی۔ اور اتفاق دیکھیں جب آپ چیز دیتے ہیں نا، تو کہیں نہ کہیں آپ کو ریٹرن ہوتی ہے وہ چیز۔ اور میں اتنی حیران ہوئی اس چیز پہ، میں اس کو ابھی میں نے وہ چادر دوبارہ دیکھی نہیں اس کے پاس، اس نے بھی سنبھالی ہوئی ہے، وہ بھی اپنی شاید بیٹی، کیونکہ وہ اتنی بھاری، اتنی لیوش وہ بیڈ شیٹ ہے، ماشاءاللہ وہ یونیک ہے اس میں۔ تو وہ میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیں کیسے اگر آپ دیتے ہیں تو کہاں جا کے آپ کو وہ چیز واپس مل جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، آپ اگر کسی کے لیے کوئی بینیفٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں اس کا ریوارڈ آپ کو دیتا ہے۔
اس لیے چیزوں میں شیئرنگ کریں. شیئرنگ از کیئرنگ. اپنا خیال رکھیں. خوش رہیں. اللہ حافظ.